بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء علوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، میں ایک بندہ ہوں، زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، اونی لباس پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہوں اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ کچھ لوگ اچھا لباس نہ ہونے کے سبب جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک اونی جبہ میں نماز پڑھائی۔ یہ مواقع وہ ہیں جہاں تکبر اور ریا دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، لہذا اگر لوگوں کی موجودگی میں کوئی کام کرنے میں شرم محسوس ہو تو وہ ریاکاری ہے، اور اگر خلوت میں بھی ایسا ہو تو یہ تکبر ہے۔ اس کی پہچان حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو برائی سے واقف نہیں ہوتا وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور جو مرض کا ادراک نہیں کر پاتا وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ 10ویں فصل، عاجزی کے حصول کا درست طریقہ۔ عاجزی کے درجات۔ دیگر اخلاق کی طرح عاجزی کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ ایک درجہ کمی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے کمینگی اور ذلت کہتے ہیں، اور ایک درمیانی درجہ ہے جسے عاجزی سے موسوم کرتے ہیں۔ یہی درجہ محمود و پسندیدہ ہے کہ انسان بغیر ذلت کے عاجزی کرے۔ باقی دونوں درجے قابل مذمت ہیں۔ اللہ عز و جل کو تمام امور میں میانہ روی پسند ہے، لہذا جو آدمی اپنے ہم پلہ لوگوں سے مقدم رہنا چاہتا ہے وہ متکبر ہے، اور جو ان سے پیچھے رہے وہ متواضع ہے، اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی وہ منزلت گھٹا دی جس کا وہ مستحق تھا۔ عالم کیسی عاجزی کرے؟ عالم کے پاس کوئی موچی آئے اور وہ اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اور اسے اپنی جگہ بٹھائے، پھر آگے بڑھ کر اس کے جوتے سیدھے کرے اور پیچھے پیچھے دروازے تک جائے، تو اس عالم نے ذلت و رسوائی کو گلے لگایا۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے، بلکہ اللہ عز و جل کے ہاں اعتدال پسندیدہ ہے، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اس طرح کی عاجزی اپنے ساتھیوں اور ہم پلہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہے۔ عام آدمی کے لیے عالم کی طرف سے تواضع اسی قدر ہے کہ جب وہ آ جائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے گفتگو کرے، اس کے سوال کا جواب دینے میں نرمی برتے، اس کی دعوت قبول کرے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے، اور خود کو اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ خوف رکھے، نیز اسے حقارت کی نظر سے دیکھے، نہ ہی چھوٹا سمجھے، کیونکہ اسے اپنے انجام کی خبر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاجزی کے حصول کے لیے انسان اپنے ہم پلہ اور کم مرتبہ لوگوں سے بھی عاجزی کے ساتھ پیش آئے، تاکہ عاجزی کی اچھی عادت اس کے لیے آسان ہو جائے اور تکبر زائل ہو جائے۔ جب عاجزی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو وہ عاجزی کے وصف سے متصف قرار پائے گا، اور اگر عاجزی کرنا گراں گزرتا ہے مگر پھر بھی عاجزی کرتا ہے تو وہ متواضع نہیں بلکہ بتکلف عاجزی کرنے والا کہلائے گا، کیونکہ عادت اسے کہا جاتا ہے جو کام انسان بآسانی بلا تکلف و بلا تعمل کر سکے، اور اگر عاجزی کرنا اس قدر آسان ہو جائے کہ انسان اپنے مرتبے اور وقار کا خیال بھی نہ رکھے اور نوبت ذلت و خوشامد تک پہنچ جائے، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ انسان خود کو ایسے مرتبے سے اوپر لے جائے تاکہ درمیانی درجہ حاصل ہو، جسے اعتدال کہتے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ درمیانی درجے کا حصول عاجزی اور دیگر تمام اخلاق حسنہ میں سب سے مشکل امر ہے۔ مطلق پسندیدہ عمل۔ درمیانی درجے سے نیچے یعنی خوشامد کی جانب مائل ہونا زیادتی یعنی تکبر کی طرف مائل ہونے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ جیسے مال میں بخل کی نسبت لوگوں کے نزدیک اسراف کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ حد سے زیادہ خرچ کرنا اور حد سے زیادہ بخل دونوں قابل مذمت ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ خود پر فخر کرنا اور حد سے زیادہ عاجزی کرنا جو ذلت کا باعث ہو، دونوں قابل مذمت ہیں، اور یہاں بھی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ اور مطلق پسندیدہ عمل درمیانی درجہ اور ہر وہ عمل ہے جو شریعت و عادت کے مطابق کیا جائے۔ تکبر اور عاجزی کے سلسلے میں اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ خود پسندی کا بیان۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ اس حصے میں خود پسندی کی مذمت، اس کی آفات، خود پسندی اور ناز کرنے کی حقیقت، اور ان دونوں کی تعریفات، خود پسندی کے علاج اور اس کے اسباب کی تفصیل بیان ہوگی۔ پہلی فصل، خود پسندی کی مذمت۔ خود پسندی کی مذمت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہیں۔ خود پسندی کی مذمت میں 3 فرامین باری تعالیٰ۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثراتکم فلم تغن عنکم شیئا، سورۃ توبہ۔ ترجمہ، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اترانا نہیں چاہیے تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، سورہ الحشر۔ ترجمہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے،
تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے کفار کا اپنے قلعوں اور شان و شوکت پر اترانے کا رد فرمایا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سورۃ الکہف ترجمہ، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی اپنے عمل پر اترانے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ انسان کبھی اپنے غلط عمل پر بھی اتراتا ہے جس طرح وہ اپنے اچھے عمل پر اتراتا ہے۔ خود پسندی کی مذمت میں دو فرامین مصطفیٰ۔ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کا خود کو اچھا جاننا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے آخر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا صلبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے، تو اس وقت تم اپنی فکر کرو۔ دو باتوں میں ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں ہلاکت ہے: نا امیدی اور خود پسندی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو باتوں کو اس لیے جمع فرمایا کہ سعادت کا حصول کی کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ممکن نہیں، اور نا امید شخص نہ کوشش کرتا ہے اور نہ طلب، جبکہ خود پسندی کا شکار شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سعادت مند ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، لہذا وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے حاصل شے طلب نہیں کی جاتی اور محال کے حصول کی کوشش نہیں کی جاتی، اور خود پسندی کا شکار شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے، اور نا امید شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ سعادت کا حصول محال ہے۔ خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نجم ترجمہ، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کو نیکوکار نہ قرار دو، یعنی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ وہ نیک ہے۔ خود پسندی کے یہی معنی ہیں کہ خود کو نیک سمجھا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فراست۔ غزوہ احد کے دن حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ان کی ہتھیلی زخمی ہو گئی۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت بڑا کام سر انجام ہوا تھا، تو آپ نے اسے اپنے لیے بہت عظیم خیال کیا کہ میں نے اپنی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی، اور اس کے سبب میں زخمی بھی ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے اس بات کو جان لیا تو ارشاد فرمایا، ما زال یعرف فی طلحہ باء منذ اصیبت اصبعہ مع رسول اللہ، یعنی جب سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں زخمی ہوئی ہے، اس وقت سے ان میں خود پسندی کی بو آ رہی ہے۔ با ان کے لغوی معنی خود پسندی کے ہیں، اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خود پسندی کا اظہار کیا نہ کسی مسلمان کو حقیر جانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خلافت کے متعلق مشورے میں جب امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام بطور خلیفہ پیش کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ایسے شخص ہیں جن میں کچھ خود پسندی کے آثار ہیں۔ غور کیجیے، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، تو کمزور ایمان والے جو خود پسندی سے بچنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس سے کیسے بچیں گے؟ خود پسندی کی مذمت میں دو اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں رات سوتے ہوئے گزاروں اور صبح ندامت کے ساتھ کروں تو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں رات عبادت الہی میں گزاروں اور صبح خود پسندی میں مبتلا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم تذنبوا لا خشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک العجب العجب، یعنی اگر تم گناہ نہ بھی کرو تو بھی مجھے تم پر اس سے بڑے جرم کا خطرہ ہے، اور وہ خود پسندی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسندی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ حضرت سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل اور آخرت کی یاد آ جاتی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی خوب پابندی فرماتے۔ ایک دن آپ نے طویل نماز پڑھی، ایک شخص پیچھے کھڑا آپ کو دیکھتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے سلام پھیرا اور فرمایا، جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے اس سے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ملعون طویل عرصے تک فرشتوں کے ہمراہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہا، پھر اس کا جو انجام ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى، سورہ بقرہ ترجمہ، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ احسان جتانا اپنے صدقے کو بڑا سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اپنے عمل کو بڑا سمجھنا خود پسندی کی علامت ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ خود پسندی انتہائی مذموم صفت ہے۔ دوسری فصل خود پسندی کی آفات۔ جان لیجیے خود پسندی کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔
خود پسندی تکبر کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسا کہ ہم نے اسے پیچھے ذکر کیا۔ خود پسندی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بے شمار آفتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ خاص ہے اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے خود پسندی کی آفتیں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ مثلاً خود پسند آدمی گناہوں کو بھول جانے اور انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ بعض گناہوں کو یہ سوچ کر بالکل بھول جاتا ہے کہ انہیں یاد کرنے کی حاجت نہیں، اور بعض گناہ جو اسے یاد ہوتے ہیں انہیں چھوٹا خیال کر کے ان کے ازالے اور تلافی کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ جہاں تک عبادات اور اعمال صالح کی بات ہے تو خود پسندی میں مبتلا شخص انہیں بہت بڑا خیال کرتا ہے، ان پر نازاں ہوتا اور ان کی بجاوری کو اللہ عز و جل پر احسان جانتا ہے، اور عبادت الہی پر جو اسے قدرت اور توفیق ملی ہے اسے بھول جاتا ہے۔ مزید یہ کہ خود پسندی کا شکار شخص اس کی آفات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جو شخص اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی اکثر محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور بے آمیزش نہ ہوں نفع بخش نہیں ہوتے، اور آفات کی پرواہ وہی کرتا ہے جس پر خود پسندی کی بجائے خوف غالب ہو، جبکہ خود پسندی میں مبتلا شخص اپنے نفس اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں اسے ایک مقام حاصل ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا پر میرا احسان ہے اور اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے اعمال کا لحاظ کرے، حالانکہ در حقیقت اعمال کرنے کی توفیق اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے، لیکن خود پسندی کے سبب وہ اپنے نفس کی تعریف کرنے اور اپنی پاکیزگی ظاہر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ الغرض وہ اپنی رائے، عمل اور عقل پر اتراتا ہے، لہٰذا وہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ہے، نہ کسی کا مشورہ قبول کرتا ہے، اور نہ ہی کسی سے کچھ پوچھنا گوارا کرتا ہے۔ یوں وہ اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے سے بڑے کسی صاحب علم سے پوچھنا اپنی اہانت تصور کرتا ہے، اور بسا اوقات اپنے دل میں پیدا ہونے والی غلط رائے پر بھی اتراتا ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ دوسرے کی رائے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا، اور نہ ہی کسی واعظ کا واعظ قبول کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے جاہل ہو، اور اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی غلط رائے کسی دنیوی معاملے کے بارے میں ہو تو وہ اس پر یقین کر بیٹھتا ہے، اور اگر اخروی معاملے بالخصوص عقائد سے متعلق ہو تو وہ اس کے باعث خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ شروع میں اگر وہ اپنے نفس کو متہم قرار دیتا، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا، نور قرآن سے روشنی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے مسلسل پوچھتا رہتا، تو یہ بات اسے حق تک پہنچا دیتی۔ یہ اور اس طرح کی دیگر مثالیں خود پسندی کی آفات میں سے ہیں۔ چنانچہ خود پسندی ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے، اور خود پسندی کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی کامیابی کے گمان میں کوشش میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب اسے عمل کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بلا شبہ واضح ہلاکت ہے۔ اللہ عز و جل سے اس کی اطاعت کے لیے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ تیسری فصل، نازاں ہونے اور خود پسندی کی حقیقت۔ جان لیجئے خود پسندی ایسے وصف میں ہوتی ہے جو یقینی طور پر کمال ہو۔ جو شخص علم، عمل اور مال میں اپنے نفس کے لیے کسی کمال کا معترف ہو تو وہ شخص یا تو اس کمال کے زائل ہونے سے خائف ہوگا اور ڈرے گا کہ کہیں میرا کمال نقص نہ بن جائے یا سلب نہ ہو جائے، تو ایسا شخص خود پسندی کا شکار نہیں، یا پھر اس کمال کے زوال کا خوف نہیں رکھتا ہوگا، بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں اور یہ بھی خود پسندی نہیں۔ ان دو حالتوں کے علاوہ ایک تیسری حالت بھی ہے کہ نہ اسے کمال کے زوال کا خوف ہے اور نہ اللہ عز و جل کی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس کمال و سربلندی پر خوشی ہو، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کمال میرا وصف ہے، میری طرف منسوب ہے اور میں ہی اس کا ایجاد کرنے والا ہوں۔ یہ حالت خود پسندی ہے۔ ایسی حالت میں اگر دل میں یہ خیال غالب آئے کہ یہ نعمت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور وہ جب چاہے چھین سکتا ہے، تو خود پسندی زائل ہو جائے گی۔ اس گفتگو سے خود پسندی کی تعریف یہ معلوم ہوئی کہ خود پسندی نعمت کو بڑا جاننا، اس پر مطمئن ہونا اور اس بات کو بھول جانا ہے کہ اس کی نسبت منعم حقیقی کی طرف ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی کے نفس پر یہ بات بھی غالب ہو کہ اللہ عز و جل پر میرا حق ہے اور اس کے ہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل ایسا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا اور مجھے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں پہنچے گی، جیسے دوسرے فاسقوں کو کوئی ناپسندیدہ بات پہنچتی ہے، تو یہ ہے اپنے عمل پر ناز کرنا۔ گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ عز و جل کو اپنا ناز اٹھانے والا سمجھتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات کا حال ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اسے بہت بڑا خیال کرتا ہے اور اسے اس پر احسان سمجھتا ہے۔ اگر بات صرف یہیں تک محدود ہے تو یہ خود پسندی ہے، اور اگر اس سلوک کے عوض وہ اپنی خدمت کا طلبگار ہو یا اپنی رائے پر عمل کا خواہاں ہو یا حاجت کے پوری کرنے میں اس کی طرف سے کوتاہی کو برا سمجھ رہا ہو تو اسے ناز کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، سورہ مدثر ترجمہ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اپنے عمل پر ناز مت کرو،
حدیث پاک میں ہے ناز کرنے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اگر تم ہنس کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے عمل پر آنسو بہا کر ناز کرو۔ اپنے عمل پر ناز کرنے کا درجہ خود پسندی کے بعد ہے، لہذا جو شخص اپنے عمل پر ناز کرنے والا ہوگا وہ ضرور خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اور کتنے ہی خود پسندی کے شکار ایسے ہیں جو اپنے عمل پر ناز کرنے والے نہیں، کیونکہ خود پسندی اپنے آپ کو بڑا جاننے اور نعمت کو بھول جانے سے ہوتی ہے۔ اس میں جزا کی توقع نہیں ہوتی، لیکن ناز کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب جزا کی توقع ہو۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے دعا کی اور قبول نہ ہونے پر برا منایا اور تعجب کیا تو ایسا شخص اپنے عمل پر نازاں ہے، کیونکہ وہ فاسق کی دعا قبول نہ ہونے پر تعجب نہیں کرتا بلکہ اپنی دعا کے رد ہونے پر تعجب کرتا ہے۔ یہ ہے خود پسندی اور اپنے عمل پر ناز کرنا، اور یہ دونوں باتیں تکبر کے مقدمات اور اسباب میں سے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔